کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو. اس کے لیے لوگ بہت جو وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہیز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے, اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے دو ہونے چاہیے, اس کے ایک عمارت ہے تو میری دو ہونی چاہیے. یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. دین اور شرافت دیکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے, شرافت بھی نہیں دیکھتے, ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے. بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے, بہت خوبصورت ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے. اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے, اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو, دیندار عورتوں سے نکاح کرو, نیک عورتوں سے نکاح کرو. اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی. تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کے آ گئے, بعد میں وہ آئی تو وہ تو گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی, گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی. پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے, پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, دوستوں سے ملایا جاتا ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو. ایک مرتبہ میرے قائد نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملایا اور ملنے کا سلسلہ چل پڑا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق چاہیے. اس نے بہت سمجھایا, وہ نہیں مانی. آخر کار کہا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ کے طلاق لو. جب وہ شخص کورٹ پہنچا تو وہ عورت جو آئی, وہ جو نئی نویلی دلہن تھی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی, وہ اسی کے دوست کی بائک پر بیٹھ کر کے آئی تھی طلاق لینے کے لیے. بتائیں غلطی کس کی ہے؟ نئی تہذیب, جدید تہذیب. جدید تہذیب کیا ہے؟ یہ جدید تہذیب اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا. اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا. لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے. آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, وہ عائشہ صدیقہ موجود تھی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. عرض کی حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا ان سے کریں. عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. سید الانبیاء نے یہ قانون عطا کیا. وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی طہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے, اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائیں, پارکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں. آج کا دور تو جدید دور ہے, مولوی شکی نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا, حضور سید الکونین نے, جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور شیطان کے تیروں میں بجھا ہوا تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا, کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے حسن سے بہت بچنا اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنائے, ابو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنائے. اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے. اور آخری بات, لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہے. بس میں آپ سے مختصر وقت میں رخصت چاہوں گا. لوگ بے حیا کہہ دے, ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر, لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا. کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے, اس لیے کہ شوق نہیں ہے, مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں.
آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں، زنا سے بھی زیادہ، وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا۔ مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر، بیت الخلاء میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں، آقا فرماتے ہیں اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو۔ حضور جس پہ لعنت کریں، جو بے باک لڑکے ہیں، بے باک چھوکرے ہیں، وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں، لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں، عزت نہ چلی جائے، تو وہ اکیلوں میں، بستروں پر، مکانوں میں، دکانوں میں، تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں۔ میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے، جس پر رسول پاک نے لعنت کی، اللہ نے لعنت کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کریں، قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں کے، مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا، اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، ایسا کرنے والے، ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہے، زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے۔ اور اگر 1 مہینے تک یہ فعل بد کر لیا، ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں، ادھر منہ چھپا رہا ہے، ادھر منہ چھپا رہا ہے، گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں، اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے، اللہ اکبر، تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاض کو اولیاء کا تاجدار بنایا، یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے۔ آج سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں، جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک جوان تھا، گناہ کرنا اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی، محلے میں کسی نے نہیں دیا، سینکڑوں کی ضرورت تھی، اس نے ہزاروں دے دیے۔ لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا، اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو، میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو۔ لڑکی چلی گئی، اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی،
उसने पूछा, ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है। किफ्ल, तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा, अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात पे को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीक देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर? अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया, मर गया, मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा, कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा।